ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک يوما ما. کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جب آپ کسی سے محبت، لگاؤ، چاہت، کسی معاملے میں آپ کا فیور کرے یا آپ کا ساتھ دیے یا کچھ اچھی چیز میں آپ کی مدد کرے، تو کبھی انسان کی چاہت کسی کے لیے ایموشنلی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت چڑھا کے اس کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کر دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کے سارے رازاں اس کے حوالے کر دے اور اس کو سب سے زیادہ اپنے عزیز پسندیدہ بنا دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی حد سے زیادہ اونچائی پہ چڑھا کر سر پہ رکھتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اگر کسی کو چاہے تو ایک اعتدال سے یعنی کہ لمٹ سے چاہت رکھو. شاہد وہی شخص ایک دن آپ کا دشمن بننے والا ہوتا ہے تو آپ کے رازوں کو غلط استعمال کر کے آپ کی بے عزتی اور بدنامی کر دیتا. پھر اسی حدیث کے الفاظ میں دوسرے کیا ہے؟ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا. آپ جس سے دشمنی یا نفرت یا کچھ چیز پہ معاملے پہ نااتفاقی ہوئی یا کچھ ایسا معاملہ گزرا جس میں آپ دل سے اس سے یعنی کہ غصے میں یا جذبات میں ایک ایموشنل ڈیسیجن جو آتا ہے انسان کو نفرت سے، تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا. اپنے جس سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی، عداوت اور اس سے اندر سے یعنی کہ ریلیشن خراب ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی خصومت اور دشمنی، عداوت ایک لمٹ سے لیجئے، حد سے زیادہ تجاوز مت کیجئے. ہو سکتا ہے وہی شخص ایک دن آپ کا چہیتا اور آپ کا خیر خواہ بن جائے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر ایموشنل بہت زیادہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اس میں بہت غلط فیصلے ہوتے ہیں، لوگ پچھتاتے ہیں بعد میں، مگر پہلے سے نبی کی بات سے آگاہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے موڈ آف ایموشنل جس کو کہتے ہیں اس کو ایک لمٹ اور ایک حد تک رکھیے، حد سے زیادہ اوپن مت ہو جائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائس اور نصیحت آپ کی بہتری اور ہماری بہتری کے لیے ہے. پھر وہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ذہنیت انسان کی تبدیل ہوتی ہے وقتاً وقتاً حالات کے حساب سے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جو ہماری ہیلپ کرا، برے وقت میں ساتھ دیا، مدد کرا، بڑی پریشانی سے اس کی وجہ سے راحت ہوئی اللہ کی مہربانی کے بعد، تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو فرشتہ انسان ہے، اللہ فرشتے کو بھیجا ہمارے لیے. پھر کوئی اور شخص جو آپ کے معاملے میں کچھ رکاوٹ یا آپ کی زندگی کی کچھ کاروبار میں نقصان پہنچا دیا یا اس کی وجہ سے کچھ ایسا برا ہوا، تو آپ بولتے وہ تو فلان یعنی بہت برے الفاظ سے، اور اس کو بولتے ہیں کہ یہی شیطان ہے. حالانکہ نہ وہ فرشتہ تھا پہلے والا، نہ یہ دوسرا شیطان ہے. حقیقت میں دونوں بھی انسان ہی تھے، مگر آپ کا تصور اور ذہن جو ایموشنل ڈیسیجن کھیلتا ہے، ذہن کو بناتا ہے، اس معاملے کے اندر آپ الجھ گئے، بیلنس آؤٹ ہو گیا. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ کے مائنڈ میں معیار تصور کیا ہوتا ہے. سوچیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے لائٹ کرنٹ چلے جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر کسی کو وحشت اور ایک بے چینی ہوتی ہے اپنے موبائل سے لائٹاں کھول لینا، فلان کر لینا جلدی سے، کیونکہ روشنی سے ایک راحت ہوتی ہے کہ آس پاس میں کیا ہے. اندھیرے میں خوفناک، ڈر، کالا اندھیرا، سیاہ جگہ سے لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے، ویران جگہ دکھتی ہے. حالانکہ کعبۃ اللہ کالا ہے مگر کتنا خوبصورت ہے. اسی طریقے سے روشنی، لائٹ، سفید کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں، اور کفن کو دیکھیں گے تو تھوڑی سی وحشت اور خوف آتا ہے، حالانکہ وائٹ ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بیلنس رکھو، ایموشنل میں ایکسٹریم مت چلے جاؤ. اور جبھی بھی یہ خاص طور سے شوہر بیوی کی زندگی میں اور بچوں کے ساتھ بھی جو زندگی ہوتی ہے، اگر آپ حد سے زیادہ کسی سے خوش اور لگاؤ ایکسٹریم بڑھ جائے تو اس وقت کسی کو وعدہ مت کرو کوئی چیز کا، نہیں تو آس اور لالچ ان کی بڑھ جائیں گی اور نا امید کر دیں گے آپ. اور غصے کے موڈ میں
کوئی بڑے فیصلے مت لو تاکہ یہ فیصلے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے کبھی کبھار۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، اور یہی درمیانی آپ کے اور ہمارے کام میں آتی ہے کہ ہر چیز کو ایک حد تک اور ایک لمٹ تک اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور ہر چیز کو اوسط طریقے سے لیتے ہیں۔ یہی زندگی کا ایک بہت بڑی حکمت عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو سکھائے، مگر افسوس ہم تھوڑا سا غفلت میں جا کر یہ چیز کو بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دلانا ضروری تھا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔